بھارت کو شاباش تو دینی پڑتی ہے. India's leadership has started working and showing their power in a way کہ وہ جہاں پہ جاتے ہیں جا کے پہلے پیسے لگاتے ہیں. مودی کو کس بار کا اوارڈ مل رہا ہے؟ آپ کو پتا ورلڈ وائڈ کیا اپروچ ہے بھارت کی؟ کیا اپروچ ہے بھارت ڈائریکٹ ایران سے پیٹرول لے رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ رونے لگا ہے. میں نے تو سنا ہے شی جن پنگ جو ہے وہ کہیں چھپ گئے جا کر. بھارت کو شاباش تو دینی پڑتی ہے کیونکہ ان کی سفارت کاری میں ایک روبسٹنس ہے اور چیزوں کو بڑا میتھوڈیکلی وہ لے کر جا رہے ہیں اور اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھی وہ ساتھ ساتھ حاصل بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو یا پھر اکنامک فرنٹ پہ ہو. تو چیزیں ان کے پرسپیکٹیو سے بہتر جا رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو لیجئے, وہاں صدر ٹرمپ آ گئے ہیں, نئی ایڈمنسٹریشن جنوری سے آئی ہے. تو پہلا وزٹ ہوا ان کا جو ہے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرڈ کا, وہ بڑا کامیاب رہا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 13 فروری کو پرائم منسٹر مودی وائٹ ہاؤس میں تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی. اوور آل جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ٹریجیکٹری پہ ہے. ابھی تلسی گیبرڈ کا وزٹ ہوا, اس کے بعد اب ہم سن رہے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے مائک وارڈز, وہ اب جائیں گے, اب قریب بھارت آ رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنے اجیت دوول صاحب سے ملاقات کریں گے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بیگم صاحبہ کے ساتھ, اوشا وینس کے ساتھ وہ جائیں گی, آ رہی ہیں بلکہ بھارت, اور دہلی بھی جائیں گی, جے پور اور آگرہ. تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا, اس پہ بھی آنکھیں سب کی لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ وزٹ ہے جو ہے امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں پیٹ ایکسٹ, وہ بھی سمر میں 2 ماہ کے بعد وہ بھی آئیں گے. اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہوگا جو کہ کوارڈ سمٹ اٹینڈ کرنے آئیں گے, لیکن میرا خیال میں اس میں بائیلیٹرل وزٹ کو بھی شامل کر دیا جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وزٹ کے دوران بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بھی کچھ سائن ہوگا. اور اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بی ٹی اے پہ بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ گفتگو ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈین ڈپلومیسی ہے یا بھارت اس وقت جو اس کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹو امریکہ ہیں, بلکہ چائنا کے ساتھ بھی نیگوسیشن چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم وزٹ بھی آ رہا ہے, بلکہ اسی ماہ آ رہا ہے, اور وہ مودی صاحب کا اپنا وزٹ ہے سعودی عربیہ. سعودی عرب جا رہے ہیں وہ 22-24 اپریل کو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, رشیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہیں, بلکہ رشیا کے ساتھ بھی اس سال جو ہے پریزیڈنٹ پوٹن وہ بھارت آئیں گے. وہاں پہ اینول سمٹ جو ہوتی ہے انڈیا رشیا کی وہ ہو رہی ہے. پھر یہ مودی صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں, تو کافی ہلچل ہے اور چیزیں انڈیا کے پرسپیکٹیو سے ٹھیک جا رہی ہیں. کشمیر کا معاملہ بھی اس وقت اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے ہی حق میں جاتا ہے. پاکستان کی سفارت کاری اس میں ہمیں کوئی خاص کامیاب نظر نہیں آتی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اسموتھلی اور سسٹمیٹیکلی میتھوڈیکلی وہ چل رہے ہیں اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. پاکستان کا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سسٹین طریقے سے آگے نہیں چلتے اور کنفیوژن کا شکار ہیں. جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں وہاں بھی کنفیوژن ہے, بہت ہی کانٹرڈکٹری اور کنفلکٹنگ ہم اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. سر, پردھان منتری مودی سعودی عربیہ جانے والی, حالانکہ وہ کئی ساری بمسٹیک انہوں نے سمٹ میں شامل ہوئے, پھر اس کے بعد شری لنکا. اب خبر یہ آئی ہے کہ 22 اپریل کے آس پاس سعودی عربیہ جائیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی سعودی عربیہ جائیں گے. تو سر میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ اگر ہم سعودی عربیہ کی اسٹریٹجک امپورٹنس کی بات کریں, یا آخر سعودی عربیہ میں ایسا کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی پہلی وزٹ سعودی عربیہ ہوتی ہے, پردھان منتری مودی بھی جا رہے ہیں, کس طرح سے سمجھا جائے اس کو؟ So
یہ جو ہے آئی تھنک سعودی عربیہ اوور ٹائم ہیز چینجڈ رائٹ. پہلی تو یہ بات ہے. ایک تو اس کا جو امپورٹنس ہے ہمیشہ آئل اینڈ گیس سے تو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہی وہ سعودی عربیہ ہے جو سعودی عربیہ آج ہے. پر اوور دا لاسٹ آئی تھنک 10 years یہ ہوا ہے کہ اتنے سال جب امریکہ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ رہا تھا وہ تھا ایک ریڈیکل اسلام کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے. انہوں نے یوز کیا تھا یو ایس نے سعودی عربیہ کو, انہوں نے باقیوں کو بھی یوز کیا تھا. تو اب وہ کیا ہے سعودی عربیہ چینج ہو رہا ہے رائٹ. وہ چینج ہو رہا ہے بیکاز اور آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشنز آف اسلام اور آ گئی ہیں اور ان کے گروپس آ گئے ہیں جو اور ریڈیکل ہیں. تو اس وجہ سے سعودی عربیہ چینج ہو رہا ہے. اینڈ between the importance of being the caretaker of Medina and Makkah and being oil and gas کا ایک بھنڈار, یہ اور ایک طرح سے ایک لیڈرشپ بھی ہے وہاں مڈل ایسٹ کی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جب پچھلی بار ٹرمپ آئے تھے تو ایبراہم اکارڈز ہوئے تھے. میری نظر میں لوگوں نے یہ دھیان نہیں دیا, پر شاید پہلی بار ایسا ہوا 1400 سال میں کہ عرب اسٹیٹس نے اسرائیل کے اندر اپنا کانسولیٹ کھولا اور اسرائیل نے عرب اسٹیٹس میں اپنا کانسولیٹ کھولا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. پہلے تو اگر آپ وزٹ بھی کرتے تھے تو آپ کو آنے نہیں دیتے تھے جو عرب اسٹیٹس ہے, اگر آپ وزٹ بھی کر لیتے تھے وہاں اسرائیل میں. بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی حال ہی میں تھائی لینڈ اور شری لنکا کے دورے پر گئے. شری لنکا میں انہیں ایک ایوارڈ دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اس دوران دونوں ہی دیشوں کے جو بائی لیٹرل سمبند ہیں وہ بھی ایک نئی ہائٹ کو ٹچ کریں گے. اگر بات کریں شری لنکا کی تو شری لنکا کے اندر کافی لمبے سمے سے چائنیز اسپائی شپ ڈاک کرتی ہیں اور وہ بھارت کے اندر جاسوسی کرنے کا پریاس کرتی ہیں. لیکن اب اس دورے کے بعد پوری امید ہے کہ جو بھارت کے انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کرے گا شری لنکا, اور شری لنکا نے ایسا بیان بھی دیا ہے. اور جب بھی اس طرح کے دورے ہوتے ہیں تو پاکستانی میڈیا کافی بوکھلا جاتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مودی ایک برا انسان ہے اور مودی کو اتنا زیادہ سمان پاتے دیکھ ان سے سہا نہیں جاتا ہے اور وہ مودی کے اوپر بہت ساری کرٹیسزم کرنے لگتے ہیں. اور حال ہی میں وقف بل کے پاس ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا بہت ہی زیادہ بوکھلائی نظر آئی اور بھارت جو ہے وہ آج $4 ٹریلین کی اکانومی بن چکا ہے اور آنے والے سمے میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہوگی. اور پاکستانی میڈیا اس لیے اور بھی زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آتی ہے کیونکہ ایک سمے تھا جب بھارت کے آگے پاکستان کی بھی بات سن لی جاتی تھی, لیکن آج بھارت کے آگے پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھارت جو بولتا ہے وہ دنیا مانتی ہے, جبکہ پاکستان کیا بولتا ہے اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے.